بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد مامون اصغر، اور پیس ٹی وی اسٹوڈیو سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اصلاح عقیدہ کے پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے، اور جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کتابوں پر ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب۔ قاری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ قرآن کے معجزہ ہونے کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ بیچ میں منقطع ہو گیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم مزید وضاحت چاہیں اور یہ جانیں کہ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ کہا ہے، جس طرح پچھلے انبیاء کو بھی معجزے دیے گئے تھے، تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سی اس میں چیزیں ہیں جو اس کو واقعی معجزہ قرار دیتی ہیں، ایک عاجز کر دینے والی کتاب قرار دیتی ہیں۔ تو شیخ صاحب، آپ اس کی وضاحت کریں ہمارے ناظرین کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو وہ شرف بخشا ہے کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی، وہ تقریباً 4-5 سال کی ایج سے لے کر یہ قرآن مجید کو ایسا حفظ کر لیتا ہے، یعنی من و عن، حرف بحرف، زبر زیر کا فرق بھی نہیں ہوتا، اور اتنی ضخیم یہ کتاب ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس طرح کوئی بھی حفظ نہیں کر پاتا کہ وہ کسی طرح کا اس میں فرق نہ ہو۔ سعودیہ میں بچے پڑھتے ہیں، مصر میں پڑھتے ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، جہاں جہاں قرآن مجید کا نسخہ ملے گا ایک جیسا ملے گا، جہاں جہاں حافظ ملیں گے وہ ایک جیسے نسخے کے حافظ ہوں گے، چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، قرآن مجید کا جمع کرنا بھی اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر پڑھانا، جاری کرنا بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ ثم اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر اس کا بیان بھی اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن مجید اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حفاظت ایسی فرمائی ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی دوسری آسمانی کتابیں ہیں وہ آج اپنی اصلی شکل کو کھو چکی ہیں، اور اللہ رب العالمین کا قرآن جس طرح 14 صدی پہلے اترا تھا اسی شکل میں آج مسلمانوں کے ہاں محفوظ ہے، اور مسلمان اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کی ایسی حفاظت فرمائی کہ نہ صرف قرآن مجید بلکہ صاحب قرآن کی پوری 23 سالہ دور نبوت کی زندگی کی بھی حفاظت فرمائی۔ آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی وہ تقاریر جو صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کچھ کیا اور آپ نے دیکھ کر انہیں پسند فرمایا، مسکرائے یا خوشی کا اظہار کیا یا خاموش رہے، وہ لمحات بھی محفوظ ہیں۔ پھر صرف وہ لمحات ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و فرامین ہی نہیں، جو لوگ ان اقوال کو جمع کرنے والے تھے، جو راویان حدیث ہیں، ان لوگوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں اسماء الرجال کے نام سے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلام کا اللہ رب العالمین نے حفاظت کا ایسا سلسلہ چلایا۔ آج اسماء الرجال میں جتنے بھی حدیث کے راوی ہیں، ان راویوں کی پوری ہسٹری، کہاں پیدا ہوا، کس سن میں پیدا ہوا، کب مرا، کون اس کے استاد تھے، کون اس کے شاگرد تھے، اگر اس کی کوئی کتابیں تھیں کیا، پھر اس کی یادداشت تک کے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ اس عمر تک اس کا حافظہ قوی تھا، اس عمر کے بعد اس کا حافظہ کمزور پڑ گیا، سبحان اللہ۔ اور یا اس عمر تک فلاں علاقے میں رہتا تھا، وہاں تو یہ ٹھیک تھا، اس عمر کے بعد فلاں علاقے میں چلا گیا ہجرت کر کے، وہاں اس کے حافظہ کمزور پڑ گیا۔ ہر چیز پوری کی پوری راویان حدیث کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ تو یہ نہ صرف قرآن مجید ہی اعجاز ہے بلکہ پورا اسلام میں سمجھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور یہ جیتا جاگتا معجزہ، جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ شیخ صاحب، ہم بات کریں گے اس کانسیپٹ پہ کہ لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ آپ خود سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، آپ کو کسی شیخ کے پاس جانا پڑے گا، یا کچھ لوگ اسپیشلی کہتے ہیں کہ تمہیں جو شیوخ ہیں وہی سمجھا پائیں گے، ورنہ تم اگر قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس حوالے سے آپ ناظرین کی بھی رہنمائی کریں گے۔ ٹرانسلیشن، تفاسیر تو موجود ہیں آج کل، لیکن کیا کوئی شخص خود بھی رہنمائی لے سکتا ہے یا لازمی طور پر کسی عالم کی ہیلپ لینی ہے؟ ہیلپ تو خیر لینی چاہیے، لیکن جو آیات
مبہم نہیں ہیں، متشابہات والی نہیں ہیں، محکم آیات ہیں اور واضح حکم ہے اور اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے، اس کو تو وہ ترجمہ کر کے یا ترجمہ پڑھ کے خود سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جو احکامات پر مبنی آیات ہیں ان کو وہ قرآن مجید خالی صرف ترجمہ کا سہارا لے کر یا لغت کا سہارا لے کر وہ نہیں سمجھ سکتا۔ جو آیات احکامات پر مبنی ہیں ظاہر بات ہے کوئی استاد اس کی رہنمائی کرے گا، چونکہ قرآن مجید اجمالاً کسی بات کو بیان کرتا ہے۔ اجمال سے مراد یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ تو اگر نبی کی وضاحت ساتھ نہیں ملے گی تو قرآن کا مفہوم بدل بھی سکتا ہے۔ خود ایک صحابی رسول جس کی مادری زبان عربی ہے اور خود بھی وہ عربی جانتا ہے اور اس کی مادری زبان بھی عربی ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ جو آیت اللہ نے نازل فرمائی ہے کہ رات کو جو ہے اس وقت تک کھاتے رہو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں، ایک کالا دھاگا رکھا ہوا ہے، ایک سفید دھاگا رکھا ہوا ہے، اور اندھیرے میں اس کو دیکھتا ہے اور دونوں ہی اندھیرے میں کالے نظر آ رہے ہیں، تو پھر کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے تو پھر اسی طرح تو آپ نے فرمایا تو نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ جو درزی گٹیاں استعمال کرتا ہے یہی دھاگے تم کالے اور سفید رکھ کے اس کو دیکھتے رہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے، کالے دھاگے سے مراد رات کی تاریکی اور سفید دھاگے سے مراد وہ جو صبح صادق ہوتے وقت جو آسمان پہ بالکل ایک باریک سی لکیر سفیدی کی سورج کی پہلی کرن جو آسمان کی سیاہی کو چیرتی ہوئی مشرق کی طرف سے اوپر آتی ہے، تو وہ سفید دھاری مراد ہے۔ سحری کھانے والا اس وقت تک کھا پی سکتا ہے، وہی وقت فجر کی اذان کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے اور کھانا پینا بند ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ عربی ہے، اس کو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ اس کے اندر کچھ مراد ہوتی ہے، لفظ تو آپ سمجھ جائیں گے۔ مثلا آپ کے کسی دوست نے آپ کو خط لکھا ہے، آپ اس خط کو پڑھتے ہیں، اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں خیریت سے ہوں، آپ کی خیریت بھی ٹھیک، سب کرنے کے بعد اس نے اتنا ایک لفظ لکھا شارجہ والی بات، آپ نے یہ پڑھتے ہی آپ نے ہنسنا شروع کر دی، کہکا لگایا، ہنسنا شروع کر دی۔ اب میں نے آپ سے خط لے لیا، وہ اردو میں ہے اور میں پڑھ سکتا ہوں، میں نے اس کو پڑھا، جو آپ نے پڑھا تو میں نے پڑھا، اور میں نے شارجہ والی بات بھی پڑھی جی، لیکن مجھے ہنسی نہیں آئی، اس لیے کہ لفظ میں نے پڑھ لیا ہے، لیکن اس کے لفظ کے پس منظر میں ایک کیا بات چھپی ہے جو اس نے اشارہ کیا ہے آپ کو، وہ تو خط لکھنے والا جانتا ہے، یا جس کو خط لکھا گیا وہی جانتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جو اسرار و رموز ہیں وہ لفظوں میں نظر نہیں آتے، اور وہ گہرائی میں جا کے وہ پھر وہی بتا سکتا ہے جو ان رازوں سے واقف ہو، اور ان رازوں سے سوائے نبی کے اور کوئی واقف نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کو ہم سمجھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سمجھیں گے تو ہم صحیح طریقے پر پہنچ سکیں گے۔ اب جیسے قرآن مجید میں فرمایا، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اب قرآن نے کہہ دیا، اب ایک شخص نے ترجمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے نماز قائم کرو۔ اب یہ نماز کیا چیز ہے، یہ صلاۃ کیا چیز ہے، یہ قرآن نہیں بتاتا کہ اس میں ایک رکعت ہے، پھر ایک رکعت میں قیام ایک ہے، سجدے دو ہیں، رکوع ایک ہے، پھر اس نماز کی اتنی، پھر قیام میں یہ پڑھنا ہے، رکوع میں یہ ہے، اتحیات میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ قرآن نے اجمالاً ایک حکم کر دیا، نبی کریم نے اس کی وضاحت کی۔ تو اب عالم کا سہارا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو آدمی صرف قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، اس کے ذہن میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو اس آیت کی توضیح اور تشریح پر مبنی ہیں وہ اس کے ذہن میں موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے عالم کا سہارا لینا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص علم رکھتا ہے واقعی، تو پھر علم رکھنے کے بعد پھر وہ اگر اپنی خود اسٹڈی بھی کرتا ہے تو بے شک وہ اسٹڈی کرے، اس کو مفید ہے، کیونکہ ساری زندگی تو استاد نہیں پڑھاتے۔ ہر مدرسے والے نے اپنا ایک نصاب بنایا ہوا، کسی کا 12 سال کا، کسی کا 8 سال کا، کسی کا 6 سال کا۔ اس کے بعد وہ استاد کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے۔ اب وہ جو کچھ کرے گا وہ سیلف اسٹڈی کرے گا، لیکن وہ جو استاد والی رہنمائی اسے حاصل ہوگی وہ اسے اب فائدہ دے گی، اس کی بیس بنائے گی۔
تو اسلام اس چیز کو منع نہیں کرتا کہ وہ اسٹڈی نہ کرے، لیکن جو عام سادہ آیات ہیں جس میں کوئی ابہام نہیں، اشکال نہیں، اس کو تو ٹھیک ہے وہ سمجھ سکتا سب ہے، یہ آپ نے لیکن بات کی سادہ آیات ہیں، محکمات ہیں اور متشابہات ہیں، کچھ اسکالرز ان کی ڈویژن کی ہے کہ یہ والی آیات متشابہات ہی ہیں، جی یہ ہاں ایسی بکس موجود ہیں جن میں آسانی کے جن ساتھ میں یہ آسانی کے لیے لکھا گیا ہے، اور ویسے تفاسیر والے بھی لکھ دیتے ہیں، بعض ابہام اشکال ایسے آتے ہیں۔ تو اب جیسے قرآن مجید میں آیا ہے مثال کے طور پر، اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اب اگر یہی بات اردو میں لکھی ہوئی ہو تو ہر پڑھنے والا یہی سمجھے گا کہ دنیا میں جو شخص اندھا ہے وہی شخص آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور یہی بات عربی میں لکھی ہو، یہی بات انگلش میں لکھی ہو تو یہی مطلب نکلتا ہے۔ لیکن جس پر قرآن اترا ہے انہوں نے کہا اس سے مراد دنیا میں آنکھوں کا اندھا نہیں ہے بلکہ دل کا اندھا ہے، سبحان اللہ۔ کہ جو دین کو نہیں سمجھتا اور دل کی آنکھوں کو بند کر رہا ہے اور اسلام کو، ایمان کو اس میں داخل نہیں ہونے دے رہا اور اس سے اندھا بنا پھر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو روز آخرت بھی اندھا کر دے۔ اندھا اٹھائے گا۔ اس کا مطلب ہے کچھ متشابہات ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں لازمی طور پہ اسکالر سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہم گمراہی کا بھی شکار ہو اب سکتے آپ دیکھیے جیسے قرآن مجید ہیں۔ میں، شیخ صاحب میں چاہوں گا کہ ہم گفتگو کو ادھر سے ہی آگے جی آغاز جی دیں جی گے، چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر بریک کے بعد خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو انشاء قاری خلیل الرحمان جاوید۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یقیناً عالم کی ہی ضرورت پڑے گی یا انسان کسی تفسیر یا ٹرانسلیشن سے سمجھ سکتا ہے قرآن پاک کو، اور آپ نے اس کی وضاحت کی کہ کچھ ایسے متشابہات ہیں جو یقیناً جس کے لیے ہمیں کسی اسکالر کی، نالجیبل پرسن کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حرمت والے رشتے بیان کیے نا سورہ نساء میں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، تو ان میں ایک یہ بھی حرام کیا کہ ان تجمعوا بین الاختین، کہ تم دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ دو بہنیں یعنی ایک شخص نے اگر کسی لڑکی سے شادی کی ہے تو اب وہ اس سے شادی رہتے ہوئے، نکاح برقرار رہتے ہوئے اپنی سالی سے شادی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، یہ حرام ہے۔ اب ایک شخص ترجمہ پڑھتا ہے اور وہ صرف اسی پر عمل کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے دو بہنیں جمع نہیں کر سکتا، باقی تو سب کو جمع کر سکتا ہے، 4 تک تو شادیاں کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رشتے اور جمع کرنے سے منع فرمایا صحیح، جو قرآن مجید میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو عورت جس سے تم نے شادی کی ہے اس کی بھانجی، اس کو بھی جمع نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، اور اس کی بھتیجی اس کو بھی جمع نہیں کر سکتے، یعنی اس کے بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی۔ بہن کی بیٹی، دونوں اس کو جمع نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات قرآن مجید میں نہیں ہے اور حدیث میں موجود ہے، تو اس لیے حدیث کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور ایک صرف سیلف سٹڈی والا، ہاں اگر اس کو اتنا نالج ہے، حدیث کا ذخیرہ بھی اس کے ذہن میں ہے اور قرآن مجید کا ذخیرہ بھی اس کے ذہن میں ہے، اور پھر وہ اس کو سٹڈی کر رہا ہے، تو وہ حدیث اس کی رہنمائی کرتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اب بھی ہم دیکھتے ہیں خود بڑے بڑے علماء مشکلات میں ایسے پھنس جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے سے بہتر کسی عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے اس کا حل چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، قرآن مجید کو اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو تمہارے فہم کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہے اسے سمجھنے والا؟ یہ قرآن نے دعوت فکر دی ہے، لیکن تقاضے وہی پورے کرنے پڑیں گے جو اس کے سمجھنے کا حق ہے، ورنہ گمراہی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔
ہوتا ہے، اس کے جو دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا ایسا ہوتا ہے جو فکس ہوتا ہے، وہ سرا ہے جو ہر دور میں ایک رہا، وہ ہے توحید. یہ کسی دور میں نہیں بدلی، یہ پرکار کا وہ سرا ہے جو فکس ہے. وہ جو پینسل والا سرا ہے وہ شریعت کا سرا ہے. یہ اس کو اللہ ہر دور میں تھوڑا تھوڑا بڑھاتا رہا یہ دائرہ. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پرکار اپنی فل سائز پہ کھل جاتی، پھر وہ آپ ایک بڑا دائرہ کھینچ دیتے ہیں اور اس سے پھر بڑا دائرہ اس پرکار سے آپ نہیں کھینچتے. تو یہ قرآن مجید جب نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اللہ رب العالمین نے شریعت کی اس پرکار کو اس کے فل سائز پہ کھول دی. جب اس فل سائز پہ کھول کر ایک بڑا دائرہ کھینچ دیا، پھر اس پرکار کو بھی بند کیا، اس کتاب کو بھی بند کیا اور اس کے ٹائٹل پر لکھ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان کہ اللہ، ہم نے سبحان اللہ. جو کچھ دنیا کو دینا تھا دین کی شکل میں وہ ہم اسلام کی شکل میں دے چکے. نہ صرف دے چکے بلکہ ہم مکمل دے چکے. اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تم پر تکمیل دین کر دی. دین مکمل ہو گیا. جب دین مکمل ہو گیا تو پھر اب اس میں کسی قسم کی گنجائش اور باقی نہ رہی. تو اللہ رب العالمین نے تکمیل اسلام میں کی، آغاز وہاں سے کیا. اور وہ شریعتیں اسلام کی بنسبت کمزور تھی کہ وہ صرف ایک بستی، ایک علاقے، ایک قوم، ایک خاندان، ایک قبیلے کی ضرورت پوری کرتی تھی. اس لیے کہ وہ انبیاء بھی جو آئے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف آئے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ نے فقال یا قوم نہیں کہا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے کائنات کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ رب العالمین کا رسول بنا کر بھیجا ہوں. تو یہ وہ قرآن مجید کی اور اسلام کی حقانیت بھی ہے، اور اسلام کی یہ وسعت بھی ہے، اور اسلام کی یہ ضخامت بھی ہے جو پوری کی پوری کائنات کی ضرورتوں کو یہ پورا کرے. یقیناً قرآن مجید تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ مختلف صحائف بھی ہمیں ملتے ہیں، جیسے پچھلے پروگرام میں آپ نے تھوڑا ذکر ان کا کیا تھا، تو صحائف کے اوپر بھی ہمارا عقیدہ اسی طرح سے جس طرح سے ان کتابوں کے اوپر. جی ہاں، یہی مانیں گے کہ اللہ نے صحیفے بھی اتارے تھے، لیکن ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے، ان کا نام نہیں معلوم. کچھ کا نام ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، تو اب وہ کیا ہیں، اس میں کیا کیا باتیں ہیں. اب یہ باتیں تو ہمیں ظاہر بات ہے سابقہ کتب سے ملتی ہیں تو وہ ساری تعریف شدہ ہیں، تو ہم تصدیق بھی نہیں کر سکتے، تکذیب بھی نہیں کر سکتے. اس بارے میں ہمارا لیکن یوں ایمان رکھیں گے کہ ہاں اللہ نے اتارے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے تھے. اس میں کیا تھا یہ ہماری نالج میں نہیں ہے. صحائف کے حوالے سے تو آپ نے الحمدللہ وضاحت کی کہ اس میں جو ہے یہ سمجھ لیں کہ مختصر کتابیں تھیں اور مختلف انبیاء کرام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جب ضرورت ہوئی. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو صحائف تھے یہ کیا مکمل تختیوں کی صورت میں ہوتے تھے، اور جو دوسری کتابیں ہیں وہ بھی مکمل کتابوں کی صورت میں نازل ہوتی؟ تختیوں کی شکل میں جو ذکر ملتا ہے وہ صرف تورات کا ملتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے اسی طرح لکھی لکھائی کتاب تختیوں کی صورت میں اتاری. قرآن مجید بھی اس طرح لکھا ہوا نہیں آیا. اسی لیے یہودی اکثر کہتے تھے کہ ہماری تو کتاب جو ہے وہ اوپر سے لکھی ہوئی اسی طرح آئی ہے، اور تمہارا تو قرآن لوگوں نے لکھا ہے، اس طرح کیا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جو لوگوں نے لکھا ہے وہ محفوظ ہے، اور جو آسمان سے تختیاں اتری ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی اپنے ذمہ لے کر اس کی حفاظت کرائی. ہم اس بارے میں اپنے ذہن میں کیا عقیدہ بٹھائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے پہ نازل کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے؟ یقیناً جیسے جیسے حالات اور جیسے جیسے واقعات آتے چلے گئے اور جیسے جیسے لوگوں کو مسائل درپیش ہوتے چلے گئے، اللہ رب العالمین نے اس طرح قرآن مجید کو دھیرے 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 اتارا. اور خاص کر جو شروع کا مکی حصہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اپنی زندگی مکے میں گزاری، قرآن مجید کی دو حصے ہیں، کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنی ہے. اور یہ مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم اسی بنیاد پر ہے کہ ہجرت سے پہلے قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوا ہے، چاہے آپ کہیں بھی تھے،
چاہے کسی جنگ کے سفر میں تھے یا کسی اور سفر میں تھے، وہ ہجرت سے پہلے جو حصہ اترا ہے وہ سارا مکی ہے، مکی ہے، سبحان اللہ۔ اور جو حصہ ہجرت کے بعد اترا ہے وہ صورتیں سارے وہ حصہ مدنی کہلاتا ہے۔ تو یہ جو دو حصوں میں تقسیم کی گئی، تو وہ جو مکی حصہ ہے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر جو احکامات دیے ہیں وہ عقائد سے متعلق ہے، سبحان اللہ۔ یعنی شرک کا رد ہوا، توحید کا اثبات، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان اور یقین، تاکہ لوگوں کا عقیدہ بنے۔ ان لوگوں کا عقیدہ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ اسی طرح آخرت کے پر، اسی طرح جنت پر، دوزخ پر 13 سال تک قرآن مجید جو دھیرے دھیرے اترتا رہا، ان کی زمین بنتی رہی۔ جیسے بیج بوتے ہیں نا، تو بیج بونے سے پہلے کسان ایسا نہیں بھی زمین پڑی ہوتی ہے، دانہ ڈالا اور پانی ڈالا اور فصل ہو گئی، اس کے لیے پہلے زمین کی تیاری کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 13 سال تک دل کی جو زمین ہے وہ تیار کی، تاکہ ایمان کا بوٹا اس میں لگ سکے۔ جب زمین تیار ہو گئی، اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی، ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، تو مدینے میں پہنچتے ہی اسلام کا وہ سارا ذخیرہ، جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے وہ جہاد سے متعلق، نماز سے متعلق اور وصیت سے متعلق، جو بھی احکامات ہیں حلال حرام سے متعلق، وہ باقی 10 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے سارے نازل کیے۔ سبحان اللہ، ماشاء تو اللہ۔ دھیرے دھیرے کی حکمت، جیسے جیسے لوگوں جیسے کو مسائل پیش آتے گئے، رہے، اللہ نے اس کا حل قرآن مجید میں پیش کیا، اور جبریل امین حکم لے کر کے آ گئے۔ صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ پروگرام کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی گفتگو جاری رکھیں گے۔ دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔